اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو اپنے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزاروں رحمتیں بارش کی طرح برسائے، آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے، آپ کی ہر خواہش کو پورا فرمائے، آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور آپ کی زندگی کی تمام مشکلات، پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور فرمائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ رمضان کے مہینے میں صدقہ کرنے کے بارے میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گی، اور ساتھ ہی ساتھ آج میں آپ کے ساتھ صدقہ کرنے کے بارے میں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیئر کروں گی، اور ساتھ ہی ساتھ زکوٰۃ کے متعلق چند احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شیئر کروں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کے آدمی نے اپنے دل میں کہا، میں آج رات خاموشی سے صدقہ کروں گا، چنانچہ رات کو اس نے خاموشی سے صدقے کا مال نکال کر اور بے خبری میں ایک چور کے ہاتھ میں دے دیا۔ صبح لوگوں میں چرچا ہوا کہ رات چور کو صدقہ دیا گیا۔ صدقہ کرنے والے نے کہا، یا اللہ، چور کو صدقہ دینے میں بھی آپ کے لیے ہی تعریف ہے کہ اس سے بھی زیادہ برے آدمی کو دیا جاتا تو میں کیا کر سکتا تھا۔ پھر اس نے عزم کیا کہ آج رات بھی ضرور صدقہ کروں گا، پہلا تو ضائع ہو چکا۔ پھر اس نے رات کو صدقے کا مال نکالا اور بے خبری کے ساتھ صدقہ ایک بدکار عورت کو دے دیا۔ صبح چرچا ہوا کہ آج رات بدکار عورت کو صدقہ دے دیا گیا۔ اس نے کہا، اے اللہ، بدکار عورت کو صدقہ دینے میں بھی آپ ہی کے لیے تعریف ہے کہ میرا مال تو اس قابل بھی نہ تھا۔ پھر تیسری مرتبہ ارادہ کیا کہ آج رات صدقہ ضرور کروں گا، تو اس آدمی نے رات کو صدقے کا مال نکالا اور اسے ایک مالدار کے ہاتھ میں دے دیا۔ صبح چرچا ہوا کہ رات مالدار کو صدقہ دیا گیا۔ صدقہ دینے والے نے کہا، یا اللہ، چور، بدکار عورت اور مالدار کو صدقہ دینے پر آپ ہی کے لیے تعریف ہے کہ میرا مال تو ایسے لوگوں کو دینے کے قابل بھی نہ تھا۔ تو اس آدمی کو خواب میں بتایا گیا کہ تیرا صدقہ قبول ہو گیا۔ تیرا صدقہ چور پر اس لیے کرایا گیا کہ شاید وہ اپنی چوری کی عادت سے توبہ کر لے، اور بدکار عورت پر اس لیے کہ شاید وہ بدکاری سے توبہ کر لے۔ جب وہ دیکھے گی کہ بدکاری کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں تو اس کو غیرت آئے گی، اور مالدار پر اس لیے تاکہ اسے عبرت حاصل ہو کہ اللہ تعالیٰ کے بندے کس طرح چھپ کر صدقہ کرتے ہیں، اسی وجہ سے شاید وہ بھی اس مال میں سے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمایا اللہ تعالیٰ کے رستے میں خرچ کرنے لگے گا۔ باحوالہ بخاری شریف۔ اسی طرح صدقہ کرنے کے بارے میں ایک اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو اب میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ کی صورت میں شیئر کروں گی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تم سے پہلے کسی امت کے 3 شخص ایک سفر پر نکلے، چلتے چلتے رات ہو گئی، رات گزارنے کے لیے وہ ایک غار میں داخل ہو گئے۔ اسی دوران پہاڑ سے ایک چٹان گری جس نے غار کے منہ کو بند کر دیا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے کہا کہ اس چٹان سے نجات یہی صورت ہے کہ سب کے سب اپنے اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اپنے اعمال کے واسطے سے دعائیں کی۔ ان میں سے ایک نے کہا، یا اللہ، آپ جانتے ہیں کہ میرے ماں باپ بہت برے تھے، میں اہل و عیال اور غلاموں کو ان سے پہلے دودھ نہیں پلاتا تھا۔ ایک دن میں ایک چیز کی تلاش میں دور نکل گیا، جب واپس لوٹ کر آیا تو والدین سو چکے تھے، پھر بھی میں نے ان کے لیے شام کا دودھ رکھا اور اسی پیالے میں ڈال کر ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ وہ اس وقت سو رہے ہیں۔ میں نے ان کو جگانا پسند نہیں کیا اور ان سے پہلے اہل و عیال یا غلاموں کو دودھ پلانا بھی گوارا نہ کیا۔ میں دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لیے ان کے سرہانے کھڑا ان کو جگانے کا انتظار کر رہا تھا، یہاں تک کہ صبح ہو
گئی اور وہ بیدار ہوئے تو میں نے انہیں دودھ دیا۔ اس وقت انہوں نے اپنے شام کے حصے کا دودھ پیا۔ یا اللہ، میں نے یہ کام صرف آپ کی خوشنودی کے لیے کیا تھا، تو ہم اس چٹان کی وجہ سے جس مصیبت میں پھنس گئے ہیں ہمیں اس سے نجات عطا فرما۔ اس دعا کے نتیجے میں وہ چٹان تھوڑی سی سرک گئی، یعنی کہ اپنی جگہ سے ہل گئی، لیکن باہر نکلنا ممکن نہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوسرے شخص نے دعا کی کہ یا اللہ، کہ میری ایک چچا زاد بہن تھی جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی، میں نے ایک مرتبہ اسے اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کا ارادہ کیا لیکن وہ آمادہ نہیں ہوئی، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ قحط سالی نے اسے میرے پاس آنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے اسے اس شرط پر 120 دینار دیے کہ وہ تنہائی میں مجھ سے ملے اور وہ آمادہ ہو گئی، یہاں تک کہ جب میں اس پر قابو پا چکا اور اس کے قریب تھا تو اس نے کہا کہ میں تمہارے لیے اس بات کو حلال نہیں سمجھتی کہ تم اس مہر کا ناحق توڑو۔ یہ سن کر میں اپنے برے ارادے سے باز آ گیا اور میں اس سے دور ہو گیا، حالانکہ مجھے اس سے بہت زیادہ محبت تھی، اور میں نے وہ سونے کے دینار بھی چھوڑ دیے جو اسے دیے تھے۔ یا اللہ، اگر میں یہ کام آپ کی رضا کے لیے کیا تھا تو ہماری اس مصیبت کو دور فرمائیں۔ وہ چٹان کچھ اور سرک گئی، اپنی جگہ سے ہل گئی، لیکن اس سے نکلنا ناممکن تھا۔ تیسرے نے دعا کی، یا اللہ، کچھ مزدوروں کو میں نے مزدوری پر رکھا تھا، صرف ایک مزدور اپنی مزدوری لیے بغیر چلا گیا تھا، میں نے اس کی مزدوری کی رقم کو کاروبار میں لگا دیا، یہاں تک کہ مال میں بہت کچھ اضافہ ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد وہ ایک دن آیا اور آ کر اس نے کہا، اے اللہ کے بندے، مجھے میری مزدوری دے دے۔ میں نے کہا، یہ اونٹ، گائے، بکریاں اور غلام جو تمہیں نظر آ رہے ہیں یہ تمہاری مزدوری ہے، یعنی تمہاری مزدوری کو کاروبار میں لگا کر یہ منافع حاصل ہوئے ہیں۔ اس نے کہا، اللہ کے بندے، مذاق نہ کر۔ میں نے کہا، مذاق نہیں کر رہا، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ وہ سارا مال لے گیا، کچھ نہ چھوڑا۔ یا اللہ، اگر میں نے یہ کام صرف آپ کی رضا کی خاطر کیا تو یہ مصیبت جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں دور فرما دیجیے۔ وہ چٹان ہٹ گئی اور غار کا منہ کھل گیا اور سب باہر نکل آئے۔ تو اس واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ جس کا مال ہو اسے اس کا مال ضرور دینا چاہیے، کسی کے حق پر ڈاکہ نہیں ڈالنا چاہیے، اپنے حقوق کو پورا کرنا چاہیے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ابو قباشہ انماری سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، میں قسم کھا کر 3 چیزیں بیان کرتا ہوں اور اس کے بعد ایک بات خاص طور سے تمہیں بتاؤں گا، اس کو اچھی طرح محفوظ رکھنا۔ وہ 3 باتیں جن پر میں قسم کھاتا ہوں، ان میں سے پہلی یہ کہ کسی بندے کا مال صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوتا، دوسری یہ کہ جس شخص پر ظلم کیا جائے اور وہ اس پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس صبر کی وجہ سے اس کی عزت بڑھا دیتے ہیں، تیسری یہ کہ جو شخص لوگوں سے مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، ایک بات تمہیں بتاتا ہوں، اسے یاد رکھنا، دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال، علم عطا کیا ہو، اپنے مال کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو، صلح رحمی کرتا ہو اور یہ بھی جانتا ہے کہ اس مال میں اللہ تعالیٰ کا حق ہے، یہ قیامت میں سب سے بہترین درجوں میں ہوگا۔ دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے علم عطا فرمایا اور مال نہیں عطا کیا، وہ سچی نیت رکھتا ہے اور یہ تمنا کرتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی فلاں کی طرح سے نیک کاموں میں خرچ کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس نیت کی وجہ سے اس کو پہلے شخص جتنا اجر و ثواب دیتے ہیں، اس طرح دونوں کا ثواب برابر ہو جاتا ہے۔ تیسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا مگر علم عطا نہیں کیا، وہ اپنے مال میں علم نہ ہونے کی وجہ سے گڑبڑ کرتا ہو، نہ اس مال میں اللہ تعالیٰ کا خوف کرتا ہو، نہ صلح رحمی کرتا ہو، اور نہ ہی یہ جانتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کا اس مال میں حق ہے، یہ شخص قیامت میں بدترین درجے میں ہوگا۔ چوتھا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے نہ مال دیا نہ علم عطا کیا اور وہ تمنا کرے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی فلاں یعنی تیسرے آدمی کی طرح خرچ کرتا، تو اس کو اس نیت کا گناہ ہوتا ہے اور اس کا وہ تیسرے آدمی کا گناہ برابر ہو جاتا ہے، یعنی اچھے یا برے عزم پر اسی جیسا ثواب اور گناہ ہوتا ہے جو اچھے یا برے عمل پر ہوتا ہے۔
حوالہ ترمذی شریف۔ تو سامعین، یہ تھی صدقہ کرنے کی فضیلت، اہمیت اور صدقہ کرنے کے بارے میں واقعات جو میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ تو اب میں آپ کو ایک مختصر سا وظیفہ بتاؤں گی جو کہ آپ نے رمضان کے پورا مہینہ کرنا ہے۔ آپ نے رمضان کے پورا مہینہ 3 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1، جسم کا صدقہ کرنا ہے، یعنی کہ روزہ رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس رمضان کے روزے مجھے اور آپ تمام سامعین کو رکھنے کی توفیق دے۔ نمبر 2، کثرت سے آپ نے توبہ استغفار کرنی ہے۔ نمبر 3، اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی جیب کے مطابق آپ نے روزانہ صدقہ خیرات کرنا ہے۔ صدقہ خیرات آپ چاہیں تو پیسوں کا بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو کسی کو کھانا کھلا سکتے ہیں، کسی کو لباس پہننے کے لیے لے کر دے سکتے ہیں، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو آپ پورا کر سکتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے کاموں میں بڑی بڑی نیکیاں چھپی ہوتی ہیں، تو رمضان کے پورا مہینہ آپ نے چھوٹے چھوٹے کام ضرور کرنے ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے۔ تو آپ نے یہ 3 کام رمضان کے پورا مہینہ لازم کرنے ہیں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کیجئے، اور صدقے کی نیت سے اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے جاننے والوں کے ساتھ شیئر بھی لازم کیجئے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی اچھی ویڈیو کے ساتھ یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔